السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ۔ دسمبر کا مہینہ ہے اور سردیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں۔ ہمارے جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجز اور یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں، بعض اوقات تو بچے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں رشتہ داروں کو ملنے کے لیے، پھپھی کے گھر جا رہا ہوں، خالہ کے گھر جا رہا ہوں، فلاں رشتہ دار کے گھر۔ لیکن جیسے شدید سردی ہے، دھند ہے، بعض علاقوں میں فوگ کا ماحول ہے، ہم اگر اپنا وقت، جو قیمتی وقت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وقت کو نہ سونے سے خریدا جا سکتا ہے، نہ چاندی سے، نہ کسی دولت سے، نہ درہم و دینار سے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے نصاب کے اندر اتنی گہرائی ہے اور اتنا بٹن ہے، بچوں کے دماغ پر اتنا بوجھ ہے کہ بچہ بعض اوقات اسے جو ہے غسل کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، اسے روٹی کھانے کا ٹائم نہیں ملتا، اسکول سے آ رہا ہے تو جی اکیڈمی جانا ہے، ٹیوشن جانا ہے، پھر اس نے جو ہے رات کو ہوم ورک کرنا ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر نصاب نے جکڑ کے رکھ دیا ہے، اور اس کے پاس اتنا فرصت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی اضافی کتاب پڑھ لے، کوئی سکل سیکھ لے، کوئی ہنر سیکھ لے۔ تو جو چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ گرمی کی چھٹیاں ہوں یا سردی کی ہوں، تو تھوڑا سا بچہ جو ہوتا ہے وہ ہلکا سا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میرا جو بوجھ ہے وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ تو یہ گولڈن چانس ہے، اگر آپ کے بچے فری ہیں، چھٹیاں گزار رہے ہیں، آپ کی بیٹی ہے یا آپ کا بیٹا ہے، اسے کوئی بھی سکل جو ہے سکھا دی جائے، اسے کوئی ہنر سکھا دیا جائے، کوئی فن سکھا دیا جائے، کوئی اچھی کتاب دے دی جائے تاکہ وہ کتاب پڑھے، کوئی علم حاصل کر لے، اپنے نالج میں اضافہ کر لے، وہ نالج جو ایکسٹرا ہو، جو اضافی ہو، نصاب سے ہٹ کر ہو، تاکہ کل کو اس کو فائدہ ہو، ایڈیشنل جو نالج ہے اس کو جو ہے اڈاپٹ کرے۔ وہ اسکل جو ہے وہ دین کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی سیکھنا چاہے تو وہ سیکھ سکتا ہے۔ یہ چھٹیاں جو ہے یہ گولڈن چانس ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہمیں بیسک چیزوں کا بھی بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، بچے بہت اگلی کلاسوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن انہیں بنیادی جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا اسلام ہے، اس کی بنیادی باتیں بھی بعض اوقات اسے اس کا علم نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں، ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے ناخن دیکھیں تو بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کتنے دن کے بعد ناخن کاٹنے ہیں، ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ یہ باتیں شاید اسکولوں کے اندر، کالجز اور یونیورسٹی میں شاید نہ بتائی جاتی ہوں، کہ سائنس تو بتاتی ہوگی کہ ناخن کے اندر مٹی ہو، یا ہم واش روم جاتے ہیں، وہاں سے کوئی چیز اندر چلی جائے میل، اور پھر کھانا بھی ہم نے کھانا ہوتا ہے، اور ہم نے جو ہے ہاتھ کا استعمال بھی کرنا ہوتا ہے۔ ناخن بڑے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا پڑھے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار بھی، ناخن بڑے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو جو یہ صفائی ہے، نظافت ہے، طہارت ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اس سے سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے بچے جہاں جہاں بھی پڑھتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح کہ اگر ناخن کاٹنے پڑ بھی جائیں ہمیں، کیونکہ انسان کی ضرورت ہے کہ ہم نے بال بھی کٹوانے ہیں، ہم نے ناخن بھی کٹوانے ہیں یا کاٹنے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا دین کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تو آپ کو تقریباً 80% لوگوں کو اس کا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہ ختم کرنا ہے۔ ہم اگر چھوٹی چھوٹی باتیں، میں نے ویسے ایک ایگزامپل دی ہے، اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دیں، کیونکہ تربیت کا فقدان ہے، نصاب زیادہ ہے، کتابیں زیادہ ہیں، پیپروں کی تیاری ہے، اور امتحانات کا ایک جو نشہ ہے وہ ذہن میں جو ہے بوجھ بن کے رہتا ہے، اس لیے ہم دوسری طرف سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے پڑھانا، ایک ہوتا ہے سیکھنا، ایک ہوتا ہے سکھانا، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل کرنا، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل کروانا۔ جب انسان کو سیکھتا ہے یا پریکٹیکل کرتا ہے تو پھر بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ تربیت ہمیشہ اس کی سانسوں کے ساتھ چلتی ہے۔ چلیں، اگر آپ
چاہتے ہیں کہ ناخن کیسے کاٹے جاتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تو آج ہم آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں بتا دیتے ہیں تاکہ یہ بھی مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے۔ ناخن کٹر میرے پاس ہے، نیل کٹر ہے، جب ہم بھی ناخن کاٹیں بالخصوص جمعہ والے دن جو ہے بڑا ثواب ہے، بڑا درجہ ہے، یہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، آپ اگر استاد ہیں تو اپنے شاگردوں کو بتا سکتے ہیں۔ اساتذہ کرام کو تو پہلے علم ہوتا ہے، لیکن میں توجہ دلا رہا ہوں، تو سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے ہم جو ہے ناخن کاٹنے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شہادت والی انگلی سیدھے ہاتھ کی، پھر اس کے ساتھ والی، پھر اس کے ساتھ والی، پھر چھوٹی انگلی، یہ 4 انگلیوں کے ناخن کاٹنے کے بعد ہم پھر جو ہے الٹی طرف سے الٹے ہاتھ کے ناخن کاٹتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ چھوٹی انگلی کے کاٹیں گے، پھر ساتھ والی، ترتیب کے ساتھ درمیان والی، پھر یہ شہادت والی، پھر انگوٹھے والی۔ اب شہادت والی انگلی سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اب سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا بچ گیا ہے، تو لاسٹ پر ہم جو ہے انگوٹھے کا جو ناخن ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے طریقہ، اور یہی طریقہ آپ جو ہے پاؤں کے لیے بھی فالو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ میں نے مثال دی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، اس تربیت کا بڑا فقدان ہے۔ ہم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اس کا بھی علم نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہوگا، اور مجھے یہ بھی امید ہے آپ یہ ضرور اس سے فائدہ حاصل کر کے آپ دوسروں کو بتائیں گے، اور اپنے گھر میں بھی اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر ایک اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، اب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔